شیخ کوفہ، صحابی رسول، مفسر و معلم قرآن کریم عبداللہ ابن مسعود بنی امیہ کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور وصیت کی کہ میری نماز جنازہ خلیفہ کے بجائے عمار یاسر پڑھائیں۔ الوداع یا شیخ، میری طرف سے بھی نبی کی دستبوسی کرنا، بتا دینا کہ جب عمار کو آپ کی یاد آتی ہے تو علی کی زیارت کر لیتا ہے اور حسنین کی۔ نعمان، جی امیر۔ ابو ذر کو لکڑی کی پالان کے اونٹ پر بٹھا کر شریر سپاہیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کرو۔ اس کے گھر والے شام ہی میں رہیں گے۔ کہاں چلی گئی ہے تمہاری عقل؟ کہاں تک یہ بوڑھا اور اندھا ابو سفیان آل امیہ کی بلائیں اپنے سر لیے پھر؟ کیوں اس آنے والے خطرے سے تم غافل ہو؟ کون سا خطرہ؟ ہی طوفان جو بصرے سے آ رہا ہے۔ ابو ذر، کیا کیا تم نے اس پر قابو پانے کے لیے؟ گھبرائے نہیں امو جان، وہ مرد ناتوان لکڑی کے کجاوے پر سوار ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ لکڑی کے کجاوے پر جو سوار ہے وہ ایک صحرا نشین مرد ہے، رنج سفر اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو میں کیا کروں؟ معاویہ کو اس کے شر سے بچا لیا تو کیا یہ کم نہیں؟ تم ناراض کیوں ہوتے ہو مروان؟ ڈرتا ہوں اصحاب محمد سے آپ کی دشمنی ہمارے لیے وبال چاند نہ بن جائے۔ ولید کا انجام نہیں دیکھا؟ ولید احمق تھا، اس کا کھلم کھلا شراب پینا اس کی تباہی کا باعث بنا۔ مروان، میں یہ نہیں چاہتا کہ معاویہ فتنے سے بچ جائے اور تم فتنے میں گر جاؤ۔ تم دونوں میری جان کے ٹکڑے ہو۔ ابو ذر مدینہ پہنچ کر تمہاری جان کو آ جائے گا، پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دو۔ ابو ذر کے قتل کا جواز تو خلیفہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ایک جعلی تحریر لکھو، خلیفہ سے مہر چرا کر لگا لینا۔ خلیفہ کی بیٹی تمہارے گھر میں ہے، مریم ان کی بیٹی کھیل کھیل میں اپنے باپ کی انگلی سے انگوٹھی نکال سکتی ہے۔ ابو ذر، آخر تم کون ہو؟ کل میں کون ہوں گا معلوم نہیں، مگر آج میں بتکدے میں ابراہیم ہوں۔ تعجب ہے تم جیسے رسول کے صحابی پر مسلمین کے دارالخلافت کو بت کدے سے تعبیر کرتے ہو۔ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، جبکہ میرے سامنے ہی وہ جعلی حدیث بنائی جاتی رہی۔ اب کدو خریدنے پر کس کو جنتی بناؤ گے؟ تمہاری اکے کی پیاس کا جادو والی حدیث میں نے بھی سنی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اکے کی ایک عدد پیاس خریدے گا ایک وجب جنت میں جگہ پائے گا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں مروان، جھوٹی حدیث بنانے والا کعب کس بت کی شبیہ ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے جو تمہاری بکواس سنے۔ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے۔ خلیفہ میں ہوں۔
फिर तो मैं तुम पर फातिहा पढ़ के जाऊंगा। कान खोल के सुन गफ्फारी दीवाने, फिर कभी अगर सुना कि तुमने कोई फतवा दिया है तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जाओ, दफा हो जाओ। शहर बदर करने की सजा से कम पर राजी न होना, याद रहेगा ना? जाओ। अली, हुक्म खलीफा को नहीं सुना आपने? खलीफा का हुक्म है कि अबू जर को कोई रुखसत करने ना जाए। अली का रुखसत करने के लिए आना अबू जर की 7 पुश्तों के लिए काफी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने मरवान बिन हकम का मुकाबला करके अबू जर को रुखसत किया और फरमाया, अबू जर, तुम्हारा गुस्सा अल्लाह के लिए है, लिहाजा तुम उसी से उम्मीद रखो। ये कौम अपनी दुनिया के बारे में खौफ ज़दा है और तुम्हें दीन की तबाही का खौफ है। अबू जर, हकीकत से मानूस रहो और बातिल के अलावा किसी और से मत घबराओ। अबू जर, ये जान लो कि अल्लाह है जो तंगियों में अपनी रहमत से राहों को खोल देता है। बनी उमैया के जुल्म और जौर के सबब इराक़ और मिस्र के हालात बिगड़ते गए। लोग फरियादें ले लेकर खलीफा के बंद दरवाजे की चौखट पर आने लगे। जब लोगों का बनी उमैया के खिलाफ इसरार बढ़ता चला गया तो आखिरकार खलीफा ने शिकायतों की रसीदगी के लिए अपने वालियों को मरकज़ में बुला लिया ताकि परेशानियों को बरतरफ किया जाए। तुम लोग मिस्र से उम्रे की नियत से आए हो ताकि काबे को पुश दिखाओ? हाँ, अगर खुतूत लाए हो तो पढ़कर सुनाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तुमने हमारे खुतूत पढ़े बगैर ही जला डाले। हम लोग मेहनत कश किसान हैं, जो भी जमीन में बोते हैं हसरत से काटते हैं। हमारी औरतों का दूध खुश्क हो चुका है। दरियाए नील के किनारे वाली वो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो तुमने गस्ब कर ली हैं, अब नील की पथरीली जमीन पर हम अपनी नाक लगा रहे हैं। तुमने क्यों तर्क वतन कर दिया मालिक? क्या कूफे से बेजार हो? नहीं, अमीर कूफा से बेजार हूं। कूफे का काम तमाम हो चुका है जुबैर। बसरा क्या हुआ? बसरा और कूफा हमसाया हैं। अगर कूफे में जल्जला आए तो बसरा भी लरज उठेगा। कब तक अपने दयार से दूर रहोगे मालिक? ठहर कर देखता हूं कि खलीफा उमरा से मशवरे के बाद क्या करते हैं। इन धोखों में मत आना। जुल्म भी उन्हीं लोगों ने किया है जो खलीफा के साथ मशवरे कर रहे हैं। जल्दी करो मालिक, इस इब्ने आस पर कूफे का दरवाजा बंद कर दो। मेरे पास ऐसे तेज रफ्तार रहवार हैं
کہ ہوا ان کی گرد بھی نہ پا سکے؟ کوفہ حاکم کے بغیر ہے مالک، کیوں ڈلمل کر رہے ہو؟ سفر کا خرچ بھی میرے ذمہ ہے، جو بھی چاہیے بتا دو، کوئی مشکل نہیں۔ سنو کیا لکھا ہے۔ اگر خلیفہ آل امیہ کو مسلمانوں پر حکمرانی سے نہ ہٹا، تم لوگ بھی سنو، اگر خلیفہ آل امیہ کو مسلمانوں پر حکمرانی سے نہ ہٹائے اور اعتدال کی راہ اختیار نہ کرے، یعنی خلیفہ عادل نہیں ہے، اور راہ اعتدال اختیار نہ کرے اور شیخین کی سیرت پر عمل نہ کرے، تو ایسی صورت میں مہاجر و انصار خلیفہ سے اپنی بیعت کو باطل شمار کریں گے۔ یہ ہماری معزولی چاہتے ہیں۔ طلحہ اور زبیر ہاتھ پیر مار رہے ہیں راہ کی حکومت کے لیے۔ سعد ابن ابی وقاص کوفے کا معزول امیر اور عمرو ابن عاص مصر کا معزول امیر، یہ دونوں ابھی تک اپنی کھوئی ہوئی ریاستوں کے غم میں آزادار ہیں۔ تم عمار، تم کس ریاست کا سودا اپنے سر میں رکھے ہو؟ کیا تمہاری مہر بھی اس نوشتے پر ہے؟ میری کمر تو اپنے گھر کی ریاست میں خم ہو گئی، میری مہر جو تم دیکھ رہے ہو اس حق کے خاطر ہے جو برباد ہو گیا۔ یہ خرافات نہیں، استدعاء کو خدا نے خلیفہ کے دوش پر ڈالا ہے۔ سعد جیسوں کی رائے نے خلیفہ کو خلیفہ بنایا۔ اگر سعد کی مہر کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو خلیفہ اس ردا کا مالک کیسے بنا جو پہنے ہوئے ہے؟ اس تحریر میں اگر علی کی مہر ہوتی تو میں کم سے کم اس جرم کو قبول کرتا اور استعفیٰ دے دیتا۔ کم سے کم تم علی کی خاموشی کی حکمت جانتے ہو۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ علی کنویں کھودنے میں بہت ماہر ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ زمین کی تہوں میں پانی کی آوازیں قلقل بھی سن لیتے ہیں۔ سکوت علی ناخندہ حدیثوں کا خزانہ ہے۔ کاش آل امیہ کے کان انہیں سننے کی صلاحیت رکھتے۔ ٹھہر جاؤ عمار، تم علی کے فدائی ہو۔ میں تم سے ایک دلچسپ قصاص کا طالب ہوں۔ یاد ہے تمہیں ابو ذر کو رخصت کرتے وقت تم نے علی کے شانہ بشانہ ہو کر خلیفہ کی نافرمانی کی اور مجھ بیوقوف پر ہنسے؟ احمق ہوں اگر میں دنیا کے نقد کو اور وہ بھی آخرت کے ادھار کے بدلے چھوڑ دوں۔ تم مہاجر اور انصار کے معتمدین کے درمیان صادق شمار کیے جاتے تھے۔ مہر تائید تم نے اس سیاہ تحریر پر لگائی ہے کہ جو خلیفہ کو عادل نہیں جانتی اور ہماری معزولی چاہتی ہے۔ زحمت اٹھائی عمار، ہم تک پیغام پہنچایا، اب اس کی جزا بھی لے لو۔ اٹھو، اس بد تہذیب قوم کا ہم تماشا بن گئے ہیں۔ عمار، مجھے چھوڑو مالک، میری عادت خراب نہ کرو۔ ہمیشہ کسی مالک کا ہاتھ تو میرا سہارا نہیں بنے گا۔ کسی زمانے میں ابو جہل کا غلام تھا اور مرید محمد،
ابو جہل کا تازیانہ، عمار کا سیاہ جسم اور وہ گرم پتھر، کبھی محمد سے عقیدت کے جرم میں تو کبھی علی سے الفت کی سزا میں۔ دیکھ رہے ہو مالک، میرا دل اور زبان ان کی محبت کے لیے کافی ہے، اور میرا جسم ہمیشہ کے لیے غلام ابو جہل رہے۔ ہم اپنا وقت تلف کر رہے ہیں عمار۔ وقت تلف کر رہے ہیں۔ اس قوم کی ریاست طلبی کا علاج خون ہے، نہ نصیحت۔ تلوار اٹھانا ہوگا، تلوار اٹھانا ہوگا عمار۔ آل امیہ کا وحشی اونٹ جس تلوار کی وار کے رام نہیں ہوگا۔ میں چلا مالک، علی سے غافل نہ ہونا۔ ہم لوگ بے غیرت ہیں عمار۔ علی برسوں سے اپنی خاموشی کے ذریعے ہماری وفاؤں کے منتظر ہیں۔ چلیں کوفے کی جانب۔ کوفے میں مالک اشتر کے قیام کے بعد محمد ابن ابی حذیفہ اور محمد ابن ابی بکر نے مصر میں قیام کیا۔ یہ دو محمد دو خلیفہ کے بیٹے تھے، ایک خلیفہ سوم عثمان کا منہ بولا بیٹا اور ایک پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ یہ دونوں پریشانیوں کا اصلی سبب مروان ہی کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے عزم کیا کہ ظلم و جور کے چشمے کو خشک کر دیں۔ عثمان کے منہ بولے بیٹے محمد ابن ابی حذیفہ کے مصر میں قیام کے بعد ام المومنین عائشہ کے بھائی کی سالاری میں کچھ مصریوں نے مدینے کا رخ کیا۔ عائشہ بھی مروانیوں سے ناخوش تھیں اور جانتی تھیں کہ مدینے میں رہیں تو میدان منازعہ گرم رہے گا، لہٰذا ہوشیاری کرتے ہوئے عمرے کے بہانے مکے کا رخ کیا۔ ادھر طلحہ و زبیر جیسے کچھ مہاجر و انصار انقلابیوں کے ساتھ ملحق ہو گئے، اور کچھ سعد ابن ابی وقاص کی طرح غیر جانبدار رہے، اور مروان اپنی خام خیالی میں لشکر شام کا انتظار کرتا رہا کہ شاید معاویہ کی مدد آ پہنچے۔ قاصد پر قاصد شام روانہ کیے گئے، لیکن نہ قاصدوں کی خبر آتی اور نہ ہی لشکر شام کی۔ خلیفہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ آدھے دن سے شکر کے سجدے میں، لگتا ہے مدد کے لیے جنات کے لشکر کو بلا رہے ہیں۔ پلوائیوں کو تو میری جان چاہیے، وہ سجدے میں پڑے کیا کر رہے ہیں؟ شاید میری محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ امو جان، امو جان، امو جان، امو جان، دوست مجھے تانوں کا نشانہ بنائے ہیں اور دشمن لعنتوں کا۔ یہ بلوا میرا خون پیے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ میں اب کفن پہننا چاہتا ہوں امو جان، آپ میرے خلیل بن جائیں، میں آپ کا اسماعیل۔ مجھے بلوائیوں کے سامنے ڈال کر قربان کر دیجیے۔ چلو اٹھو۔ یوں ہی کسی کی محبت کسی کے دل میں نہیں آتی۔ تو نے اپنی جھوٹی باتوں سے مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ جاؤ علی کو خبر کر دو مروان، یہ گٹھی بس علی کے ہاتھوں سلجھے گی، نہ کہ تیری قربانی سے۔
علی عیسیٰ کے حواری تھے اور محمد کے صحابی. تمہارے مرید ہیں اور خلیفہ کے مشیر. میں خود خلیفہ کا عاشق اور جانثار ہوں، جس طرح ابو ذر تمہارا عاشق اور دوستدار تھا. یونس و یوسف کی کیا غلطی تھی کہ ایک کو مچھلی نگل گئی اور دوسرے کو کنویں نے لے لیا؟ ہماری وہ خوش نصیب عاشق قوم تھی جو خود تو رہ گئی لیکن اپنی آرزو کو بالائے صلیب دیکھا. علی، بلوائی اگر میرے خون پر اکتفا کریں تو میں اپنی گردن ان کی تیغوں کے حوالے کر دوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے اور ان کے درمیان حکم بنو. یہ لوگ تمہاری بات سنتے ہیں. اگر یہ خلیفہ کے خون کے پیاسے ہیں تم انہیں منع کرو، اور اگر منع نہیں کرتے ہو تو گویا تم انہیں میں مروان، مروان، بہرے ہو گئے ہو؟ مرنا ہی ہے تو گھر سے باہر جا کے مرو تاکہ میں تمہیں کفن دینے پہ مجبور نہ ہوں. اگر کسی کو مرنا ہی ہے تو وہ خلیفہ مرے جو توبہ کر رہا ہے. اس گھر کا مرد کون ہے؟ خلیفہ پیاسے ہیں. رکو مریم، کہاں جا رہی ہو؟ یہ بے غیرت قوم مرد عورت میں تمیز نہیں کرتی. مروان، یہ بوڑھا کہیں سارا پانی نہ پی جائے. چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے علی امیہ کو. آج اپنے اجداد کے قاتل کے ہاتھ سے سیراب ہو رہے ہیں. مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ نہیں وردان، ہم کتے کو نہیں ماریں گے. کتے تم ہو، داڑھی مونچھ رکھ کے اپنے کو مرد سمجھتے ہو. اس کی زبان کو لگام دینی پڑے گی. تیار ہو جاؤ. مروان میرے لال، تیری ماں تجھ پہ قربان.
ابن ادیس، اگر خلیفہ کا خون چاہتے ہو تو گھر کے پیچھے کی دیوار سے داخل ہو جاؤ۔